للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلامہ المجید لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ آج انشاءاللہ جو ہمارا درس ہے درس قرآن، اس میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں اس کے اندر تقریباً وہی مضمون ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے حمزہ بھائی سے حدیث سنی ہے، اور وہی ایمان اور اخلاقیات۔ جو ایمان اخلاق سے مزین ہوتا ہے، اخلاق کے ساتھ ملتا ہے، تو وہ ایمان کامل ایمان ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے آج کی آیات میں انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو ہوگی، ایمان بھی اور اخلاق بھی۔ اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اس کے ساتھ انسان اچھے اخلاق کا مالک ہو، اچھی گفتگو کرنے والا ہو، دوسروں کے حق کو ادا کرنے والا ہو، دوسروں کی عزت اور دوسروں کا احترام کرنے والا ہو۔ یہی آج کی انشاءاللہ آیات کا مضمون بھی یہی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 سے 177 تک انشاءاللہ آج ہم یہ آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیت نمبر 173 پڑھی تھی، جو آخری آیت پچھلے درس میں ہم نے پڑھی ہے، جس پہ درس ختم ہوا تھا، اگر آپ کے ذہن کے اندر ہو تو ہم نے اس کے اندر 4 چیزیں ایسی پڑھی تھیں جو شریعت اسلامیہ کے اندر حرام قرار دی گئی ہیں۔ شریعت میں، اسلام میں وہ 4 چیزیں جو حرام ہیں ان کا ذکر آیا تھا، اور اسی پر بات ختم ہوئی تھی۔ اس میں بعض ساتھیوں نے یہ بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہمیں وہ چیزیں دکھا دی جائیں جو عموماً استعمال میں یا ہم اس کو لفظ کے طور پر نہیں سمجھ پائے، تو اس کی تصویر بھی میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی۔ اس آیت میں، آیت نمبر 173 میں یہ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی کہ یہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ ایک ہے مردار، جو جانور مردہ ہو جائے۔ مردہ کا مطلب ہے جس کو آپ ذبح نہ کر سکیں، اور مردار کے اندر 2 جانور ایسے ہیں جو حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر جن کو حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ ایک مچھلی اگر وہ پانی کے اندر مرتی ہے اور اس مچھلی کو آپ پانی سے نکالتے ہیں تو اس کو نکال کر آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ مچھلی جو پانی کے اندر مر جائے اور اس کو نکالا نہ جائے اور وہ خود ہی کافی عرصہ، کچھ عرصہ پانی میں رہنے کے بعد پانی کی سطح پہ آ جائے، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی تفصیل پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو یہ ایک مردار جو مچھلی کی صورت میں پانی میں مرتا ہے، اس کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اس کے ساتھ دوسرا جانور جو اللہ نے حلال کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق، وہ یہ جانور ہے جس کو ہم ٹڈی کہتے ہیں۔ تو یہ 2 جانور جو ہیں، یہ مردہ بھی اگر آپ کو مل جائیں تو یہ آپ ان کو یعنی ذبح آپ نہیں کریں گے تو مردار کی حالت میں آپ جو ہے وہ ان کو کھا سکتے ہیں۔ ٹڈی کا جو استعمال ہے یہ ہمارے ہاں بہت کم ہے، بلکہ میں نے تو آج تک نہیں کھائی۔ البتہ افریقہ کے لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ عرب کے لوگ بھی شاید کھاتے ہوں گے۔ تو یہ جانور جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کو انگلش میں ٹڈی کو لوکسٹ، جی ایگزیکٹ ورڈ ہے۔ تو لوکسٹ جو ہے یہ اس کا LOCUS، یہ اس کے سپیلنگ ہے۔ یہ جانور ہے جس کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں حلال قرار دیا گیا ہے۔ یہ مردہ بھی ہو تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح خون تھا دوسرا، جو خون اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ 2 خون ہیں جو حلال ہیں، ایک جگر کا خون اور ایک تلی کا خون۔ جگر جس کو ہم لیور کہتے ہیں انگلش میں، اور تلی جس کو ہم سپلی کہتے ہیں انگلش میں۔ یہ جگر کے ساتھ اگر آپ نیچے والی پکچر دیکھیں، یہ جو نیچے والی ہے، تو یہ کلیجی جو اوپر جس کو ہم کلیجی کہتے ہیں اردو میں، اس کے ساتھ پھر چھوٹا سا ایک حصہ جو ہے اسی کی مانند یہ الگ سے جو ہے وہ میں اگر آپ کو ویژولائز اس کے ساتھ بھی کر دوں، جی ملت جی ملت ہے یہ۔ تو یہ جو خون ہے اس کو بھی اللہ نے
حلال قرار دیا ہے۔ یہ 2 حلال خون ہیں جن کو آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ والا حصہ جو چھوٹا حصہ ہے جانور کو جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ایک بڑی کلیجی ہے اور ایک یہ چھوٹی اس کے ساتھ جو ہے الگ سے ہے، یہ سپلین یا مل یا تیلی جس کو ہم کہیں گے۔ تو یہ جو گوشت ہے، یہ جو خون ہے جو جمع ہوا ہے، اس کو اللہ نے جو ہے وہ حلال قرار دیا ہے۔ تو یہ دونوں خون جو ہیں یہ حلال ہیں، جگر کی صورت میں بھی اور تیلی کی صورت میں بھی۔ یہ 2 چیزیں ہم نے، اور تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اپنی اس کتاب کے اندر، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیے جائیں۔ جو جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مسلمان جو ہے وہ نہیں کھا سکتا۔ تو جانور پر اللہ کا نام لینا اس جانور کو حلال کرنے کے لیے ضروری ہے، اور اللہ کے نام کے علاوہ اگر اس کو کسی ایسی جگہ ذبح کیا گیا، جو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ وہ جگہیں جو کسی کے لیے خاص کر دی گئی ہیں، جس کو ہم آستانے کہتے ہیں، کسی بزرگ کی یا کسی پیر کی یا کسی شیخ کی کوئی ایسی قبر، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ لوگ نیکی یا تقرب یا اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ایسی جگہ پر اگر قرب کیے جائے، وہ آگے آئے گا سورہ مائدہ میں، وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیا جائے ایسی جگہوں پر جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے خاص ہوتی ہیں، تو ایسی جگہوں پر ذبح کرنا جہاں سے بے شک اللہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، سنایا گیا ہو، لیکن اس کے باوجود جو پیچھے نیت ہے اور جس مقصد کے لیے وہاں پہ جا کے اس کو ذبح کیا گیا ہے، وہ بھی اس کو حرام کر دیتی ہے۔ تو اس تشابہ سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ پاکیزہ جگہ پہ اللہ کے نام کے لیے بغیر کسی کا تقرب حاصل کیے ہوئے اس کو ذبح کیا جائے۔ اور یہ ہمارے ہاں تو میں نے جیسا کہ پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں تو یہ اللہ کا شکر ہے سہولت نہیں ہے، وگرنہ جہاں پہ سہولت ہے وہاں پہ پھر انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ تو اگر یہ سہولت یہاں پر نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس بیماری سے تو اللہ نے بچایا ہوا ہے، اس کو بھی بچایا ہوا ہے جو کرنا چاہتا ہے، اور جو نہیں کرنا چاہتا تو اس کو اللہ نے اس نعمت سے محروم کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ چیزیں ہمارے ہاں کیونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں کیونکہ وہ ذکر ہوا ہے، اور پھر ہمارا پاکستان کا پورا پس منظر، پاکستان کے حالات اور اس وقت مشرکین کے حالات جو تھے وہ یہ تھے، تو اس کی تفصیل میں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اس سے جو اگلی 3 آیات ہیں 174، 175 اور 176، یہ 3 آیات کا میں مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ اسی آیت کے ساتھ متصل ہیں جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی، اس کے ساتھ حلال اور حرام یہ اللہ کا حق ہے۔ کوئی مفتی، کوئی اسکالر، کوئی امام، کوئی مذہبی پیشوا کسی مذہب کا، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے چیزوں کو یہ حلال کر دے یا حرام کر دے۔ حلال بہت بڑی چیز ہے اور حرام بہت بڑی چیز ہے۔ یہ حلال اور حرام کی حدود دین نے متعین کر دی ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی نئی چیز سامنے آ جائے تو کوئی امام اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن اپنی طرف سے اور خاص طور پہ اس چیز کو جسے اللہ نے حلال کر دیا وہ کوئی حرام قرار دے دے، تو یہ اللہ رب العزت کے جو اس کا اختیار ہے حلال کرنے کا اور حرام کرنے کا، اس اختیار کا استعمال ہے۔ اس لیے یہاں پر 3 آیات اس کے بعد اللہ نے نازل فرمائی کہ حلال اور حرام کے اختیار اللہ کا ہے، اس کے بارے میں انسانوں کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی طرف سے یہ فیصلہ کریں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ نے بڑی سخت وعید اور بڑی سخت آیات جو ہیں اس کے لیے نازل فرمائی ہیں، جو اللہ کی چیزوں کو، حلال چیزوں کو حرام کر دے اور حرام کو حلال قرار دے دے۔ اور یہ صرف جانوروں کے معاملے میں نہیں ہے، یہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اللہ کی جتنی چیزیں حلال کرتا ہے ان سب کو انسان حرام قرار دے دے، اور جتنی بھی حرام ہیں ان میں سے کسی کو حلال قرار دے دے تو وہ اس وعید کے اندر آتا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو اللہ نے دین کا علم دیا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو دیندار اپنے آپ کو کہلواتے تھے، وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے، یعنی یہود اور نصارہ، وہ دونوں مخاطب تھے۔ اور حضور کے بعد حضور نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مجھے بنی اسرائیل کی طرح اپنی اس امت کی گمراہی کی بھی فکر ہے، جس طرح ان کے علماء نے بعض چیزوں کو حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا، تو میری امت کے اندر بھی اس چیز کا مجھے خدشہ ہے۔ اور جب ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ جو ہے بڑی واضح عملاً نظر آتی ہے کہ ہمارے بعض علماء نے، بعض لوگوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا اور حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہاں پہ اللہ نے اس کی وعید جو ہے وہ نازل فرمائی ہے۔
پہلی جو آیت ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اسے بہت سے الفاظ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں، کتمان چھپانے کو کہتے ہیں، بے شک وہ لوگ چھپاتے ہیں سچی بات کو، اللہ کی آیت کو، اللہ کی حلال کردہ چیز کو چھپا لیں، اللہ کی حرام کردہ چیز کو چھپا لیں۔ تو جو بھی چیز چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، ما جو یا جسے، انزل اللہ اللہ نے نازل کیا ہے، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی کتاب میں سے جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وَيَشْتَرُونَ یہ الفاظ بھی پہلے پارے میں گزرے ہیں، وہ خرید لیتے ہیں، بِهِ اس کے بدلے میں، ثَمَنًا قَلِيلًا بہت تھوڑا ثمن، بہت تھوڑی قیمت۔ یہ سب وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری دین چلتی رہے، اس لیے کہ ہم نے جو اپنا الگ ایک فرقہ بنایا ہوا ہے وہ چلتا رہے، اس کے لیے انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کام کرتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اولئک وہ سب لوگ، ما یأکلون نہیں کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے۔ یہاں پہ کھانے کی بجائے بھرنے کا جو لفظ ہے، پیٹ بھرنا، تو وہ اپنا پیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔ اللہ کی آیات کا غلط مطلب کرنے کے بدلے میں ان کو جو پیسے ملتے ہیں، ان پیسوں کو اللہ نے کہا کہ وہ ان کے لیے آگ سے کم کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ نے آگ کے ساتھ تشبیہ دی ہے دنیا کے مال و متاع کو۔ ہم سورہ توبہ میں جب جائیں گے 10ویں پارے میں، وہاں پہ یہ الفاظ بہت واضح ہیں۔ اللہ وہاں پہ فرمائیں گے جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کا حق جو فرض ہے زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتے، تو وہ قیامت کے دن وہی سونا چاندی، وہی روپے ڈالر کرون جو وہ اللہ کے مال کو زکوٰۃ کے طور پر جو زکوٰۃ فرض ہے اس کو کلام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا ان سے قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، یعنی ان کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16، بالکل دوسرے تیسرے درس میں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، سیم یہی الفاظ ہیں وہاں پر بھی۔ ان لوگوں کو جو اللہ کی مہلت کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مہلت دی ہے، بڑی عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑا پیسہ ہے، بڑی اللہ نے اولاد دی ہے، عزت دی ہے، منصب دی ہے، تو ہم پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان کو اللہ نے فرمایا تھا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا، اشترو دوبارہ آیا، الضلالہ گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی کتاب جو ہدایت کے لیے تھی انہوں نے اس کو گمراہی کا ذریعہ بنا لیا، صرف اپنی دنیا داری کے لیے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خرید لیا ہے بخشش کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بخشش دینا چاہتے ہیں لیکن یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، ما اصبرہ یا ما احسنہ، یہ ایک آپ کہہ لیجیے ہے عربی کا، کسی چیز پر اظہار تعجب کرنا ہو تو ما احسنہ کیا خوبصورت ہے، ما اصبرہ کیا صابر ہے، کیا صبر ہے، کیا خوب صابر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فما اصبرہم علی النار، تو کتنے صابر ہیں یہ آگ پر، یعنی ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ ہے جہنم کی، کتنے شوق سے اپنے اسی دھندے کو چلائے ہوئے ہیں اور وہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ بھی اظہار تعجب کرتے ہیں کہ کیسے صابر ہیں یہ آگ پر، اور آگ پر قناعت کر چکے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ سب کیوں ہے، یہ معاملہ کیوں ہے؟ اب بعض لوگ، ابھی بلکہ 2-3 دن پہلے مجھے ایک ساتھی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت جب اپنے آپ کو غفور اور رحیم کہتا ہے
اور اللہ کہتا ہے میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، تو اللہ لوگوں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ یہ اللہ کی شان رحیمیت، جو اس کا معاف کرنا یا اس کا جو جذبہ ہے لوگوں سے محبت کا، یہ تو اس کے اگینسٹ بات ہے کہ اللہ لوگوں کو جہنم میں ڈال دے۔ تو اللہ کو تو لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا یہی بات کہ اب اللہ نے اتنی سخت سزا بیان فرمائی، اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے گا، ان کو جہنم میں دھکیل دے گا، دردناک عذاب ہوگا، بڑی سخت باتیں ہیں، لیکن اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور وجہ یہ ہے ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ ذالک یہ بأن اس وجہ سے کہ اللہ نے نازل کر دیا ہے کتاب کو حق کے ساتھ۔ یہ سزا اللہ اس وجہ سے دے گا، جہنم میں لوگوں کو اس لیے ڈالے گا کہ اللہ حق کے ساتھ، دلیل اور برہان کے ساتھ یہ کتاب نازل کر چکا ہے۔ اس کتاب کی صداقت، اس کے سچے ہونے پر، اس کے ٹھیک ہونے پر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو شک ہے کہ یہ کتاب غلط ہے تو وہ آ کے ثابت کرے۔ یہ کتاب سچی ہے، اس کا ایک ایک حرف ٹھیک ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ تو میرے رحم کے دائرے سے نکل گیا ہے، وہ تو مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ دراصل میں اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ کتاب نازل کر چکا ہوں حق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، بالکل اس کے اندر ایویڈنسز آپ کو ملیں گے کہ جو آپ کو ثابت کر دیں گے کہ کتاب سچی ہے۔ اور اس سے بڑا ایویڈنس کیا ہو سکتا ہے کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، کوئی انسان اس کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکا اس جیسی۔ وہ لوگ نہیں بنا سکے جو اپنے آپ کو زبان دان کہتے تھے، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا، جو دوسروں کو اجمی گونگا کہتے تھے کہ ان کو عربی نہیں آتی۔ وہ جب اس جیسا ایک آیت بنا سکے، اس جیسا کلام نہیں بنا سکے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر مان لو کہ یہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اور پھر اس کے اندر جتنی سچائیاں، جتنی صداقتیں بیان ہوئی ہیں، آج تک دنیا قرآن کی کسی آیت کو چیلنج نہیں کر سکی کہ قرآن کا یہ حرف جو ہے وہ غلط ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ اس وجہ سے اللہ ان کو عذاب دے گا۔ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، اللہ کا دل نہیں کرتا لوگوں کو آگ میں ڈالے۔ حضور نے ایک دفعہ مثال سے فرمایا، مثال دے صحابہ سے کہا، صحابہ ساتھ جا رہے تھے، تو صحابہ سے کہا کہ اگر بلکہ ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت خاتون کو دیکھا، صحابہ بھی ساتھ موجود تھے، جس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا تھا، تو وہ بچے کی جدائی میں بڑی پریشان، دائیں سے بائیں اور آگے سے پیچھے چکر لگا رہی ہے اور شور مچا رہی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، گم ہو گیا ہے۔ تو حضور نے اس کو منظر کو دیکھا اور صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ کیا خیال ہے، اگر اس عورت کو اس کا مل جائے تو کیا یہ اس کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ بڑے حیران ہوئے، اللہ کے رسول کیسی بات کرتے ہیں، اس کا بچہ اس کو مل گیا، سینے سے لگائے گی، اس کو چومے گی، چاٹے گی، اس کو دیکھے گی کہ چوٹ تو نہیں لگی، تو اس کو آگ میں کیسے پھینک سکتی ہے؟ اس موقع پہ حضور نے فرمایا، یہ حضور کا تعلیم دینے کا انداز ہوا کرتا تھا کہ اللہ اس عورت سے کئی گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ بھی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے پھینکے گا؟ لیکن یہ بندہ ہے جو اللہ کو مجبور کر دیتا ہے کہ نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تیرے رحم کے دائرے میں داخل ہوں، میں نے جانا ہی جہنم کے اندر ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ میں بتا رہا ہوں یہ آگ ہے جو تم کھاتے ہو، تم اپنے دین کا حلیہ بگاڑ چکے ہو، واپس آ جاؤ، اللہ کی کتاب کو تسلیم کر لو، اللہ کے رسول کی مان لو، نہیں مانو گے تو یہ تمہارا انجام ہے، پھر اللہ قیامت کے دن تمہیں یہ مزہ جو ہے وہ چکھائے گا۔ تو یہ اللہ کی شان رحیمیت ہی ہے کہ جس کا اظہار وہ دنیا کے اندر بھی کر رہا ہے، آخرت میں بھی کرے گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کوئی دوسری بات کہہ دی، اللہ کی کتاب کو رد کر دیا، لفی شقاق بعید، شقاق کہتے ہیں عداوت کو، دشمنی کو، تو وہ دشمنی میں، عداوت میں بہت دور نکل گئے، ایسے دور نکل گئے کہ اب واپسی کا رستہ نہیں ہے اللہ کی کتاب کے بدلے میں۔ اور پھر یہاں پر وہی بات دوبارہ میں اس کا بھی حوالہ دے دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو یہ اللہ پہلے ہی لکھ چکا ہوتا ہے کہ انہوں نے گمراہ ہونا ہے، تو لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہاں پہ بھی اللہ نے یہ بات واضح کی کہ اللہ رب العزت لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کتاب کی مان لو، اس کتاب کے تحت اپنے معاملات درست کر لو، لیکن کوئی اپنے آپ کو دشمنی میں اتنا آگے لے جائے کہ واپسی کا نام ہی نہ لے، تو وہ تو خود انسان نے اپنے لیے وہ فیصلہ کیا ہے، اللہ نے تو اس کو مجبور نہیں کیا۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے تحت زندگی گزارو، لیکن وہ خود اپنے لیے وہ رستہ جو ہے وہ پسند کر چکا ہے، تو وہ بدبختی میں، عداوت میں، دشمنی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت ہے آیت البر،
آیت نمبر 177 سورہ بقرہ کے اندر چند آیات ایسی ہیں کہ اگر آپ سورہ بقرہ کو ایک درخت کی مانند دیکھیں، ایک خوبصورت درخت ہو جس کی بہت سی شاخیں ہوں، اور سورہ بقرہ اس کی بہت سی شاخیں ہیں، بہت سے ٹاپکس، بہت سے عناوین ہیں، بہت سبجیکٹس ہیں جو اللہ نے اس میں نازل کیے ہیں. اس درخت کے اوپر کچھ پھول لگے ہوئے ہیں، اور وہ پھول وہ آیات ہیں جو اس کے اندر بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی عظیم آیات اللہ نے نازل کی ہیں. یہ سورہ بقرہ ایک درخت، اور اس پر یہ آیتیں جو چند آیات ہیں. اس سے پہلے ایک آیت ہم نے پڑھی ہے آیت الآیات، جس کو میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم میں بیان کردہ نشانیاں، اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں، زمین اور آسمان کی تخلیق، پہاڑوں کو مسخر کرنا، کشتیوں جہازوں کا سمندر کے اندر چلنا، سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب میں غروب ہونا، اپنی روٹیشنز، اپنے اپنے سرکل کے اندر جو یہ گھوم رہی ہیں چیزیں، یہ ساری اللہ نے ایک ہی آیت میں بیان کر دیں. سب سے زیادہ جو آیات نشانیاں اللہ کی ایک آیت میں بیان ہوئی وہ آیت الآیات، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اور یہ دوسرا خوبصورت پھول ہے سورہ بقرہ کے اندر جس کو آیت البر کہتے ہیں. بر کہتے ہیں نیکی کو، ابھی اس کے مفہوم پر میں بات کروں گا. تو یہ وہ آیت ہے جو اللہ نے اس کو اس سورہ بقرہ کے اندر رکھا. اور اس کے بعد آگے آیت الکرسی آ رہی ہے، وہ بھی اس درخت کے اوپر، اس خوبصورت درخت کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت پھول ہے. قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے جو اللہ نے اسی صورت کے اندر نازل کی. اور اس کے بعد آگے چل کے سورہ بقرہ کے آخر میں آیت الدین بھی آئے گی. وہ ایک اور خوبصورت پھول ہے جو قرآن کریم کی طویل ترین آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے، وہ بھی اسی صورت کے اندر آئے گی. تو یہ دوسری ایک خوبصورت آیت اس حوالے سے کہ یہ دین کا پورا صحیح تصور آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے. ہمارے ہاں آپ نے بھی بعض لوگوں کو سنا ہوگا، دین کے بڑے عجیب عجیب تصورات لوگوں نے پال رکھے ہیں. شاہ رخ خان ٹی وی ایکٹر ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انٹرویو میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس سے جب پوچھا ایک خاتون نے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں، یہ میں اپنے اللہ کو خود ہی جواب دے دوں گا. ہمارے ہاں بعض لوگوں کا تصور یہ ہے کہ آپ کا نماز کا جو معاملہ ہے، ایمان کا جو معاملہ ہے، رسولوں پر، کتابوں پر عمل، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بس آپ اس پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، آپ خود ہی اپنی جسٹیفیکیشن اللہ کو دے دیں گے. اس کی ضرورت اصلاً ہے. آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ کو دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو اچھی کرنی چاہیے، آپ کو دوسروں کے وعدوں کا پاسداری کرنی چاہیے، امانت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کرنے چاہیے. یہ ایک تصور ہے دین کا. اور ہم نے ایسے ایسے تصور بھی دیکھے کہ ایک عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے، وہی عورت مسجد بھی بناتی ہے کہ وہ میرا بزنس ہے اور یہ میری عبادت ہے. دونوں کام جو ہیں وہ اپنے اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، بزنس ہے اور عبادت ہے. تو عبادت کے لیے میں نے مسجد بنا دی اور بزنس کے لیے میں نے اپنا جسم بیچنا شروع کر دیا. ایسے ایسے تصورات دین کے آپ کو سننے میں بھی ملتے ہیں، دیکھنے میں بھی ملتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس موقع پر بھی لوگوں نے یہ تصور قائم کر رکھا تھا کہ دین کا ایک خانہ لے لو اور بس باقی سارے کھانے چھوڑ دو. اور اس کے اگینسٹ بھی معاملہ ہے. دوسرا پہلو بھی بڑا دردناک ہے. بعض لوگ داڑھی رکھ لیں گے، اتنی لمبی داڑھی ہوگی کہ آپ داڑھی دیکھ کے کہیں گے کہ ماشاء اللہ کوئی فرشتہ آ گیا ہے، لیکن سارا نظام ہی ان کا سود کے اوپر چلتا ہوگا. اپنے معاملات کے اندر وہ جھوٹ، فراڈ، دوسروں کو دھوکہ دینا، ساری خیانتیں وہ کرتے ہوں گے، لیکن 5 وقت کے نمازی بھی ہوں گے، ہر سال حج بھی کرتے ہوں گے. ہمارے مشاہدے کے اندر آتے ہیں، ہم سنتے اور دیکھتے ہیں. تو یہ دین کے عجیب عجیب تصورات لوگوں نے اپنے ذہنوں میں پال رکھے ہیں. اس آیت میں اللہ نے اس تصور کو واضح کیا کہ نیکی کیا ہے. صرف داڑھی رکھ لینا، صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، حج کر لینا اور اسی کو دین سمجھ لینا، یہ مکمل دین نہیں ہے. یہ دین کا ایک حصہ ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا اور اخلاق میں ایسے ماشاءاللہ ایسے وہ بدھ مت والے مسلمانوں سے زیادہ با اخلاق انسان ہے کہ اخلاقیات ان پر ختم ہو جاتی ہیں کہ انسان ان کے منہ پہ تھپڑ مارے ایک طرف سے تو وہ دوسرا گال آگے کر دیں کہ لو دوسری طرف بھی مار دو. اپنا بدلہ نہ لینا، دوسروں کے حقوق کا اتنا خیال رکھنا، قربانی اور ایثار، تو وہ مظہر بھی آپ کو نظر آ ہے. لیکن قرآن کریم نے یہاں پر اس آیت کے اندر یہ تصور واضح کیا کہ ایمانیات انسان کے کردار کے اندر 2 بنیادی چیزیں ہیں. ایک اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جو اس کی بنیاد ہے، وہ مانتا کیا ہے، اللہ کے بارے میں اس کا تصور کیا ہے، ایمانیات کہتے ہیں. وہ بیس ہیں، وہ اساس ہیں، وہ بنیاد ہیں. اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہے اس ایمان کا اثر اس کی طبیعت پر. اللہ پر ایمان ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرے گا.
اللہ پر ایمان ہے تو اس کا حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ اللہ پر ایمان ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اپنے ارد گرد غریب لوگوں کو، مسکین لوگوں کو ان کی مدد بھی کرے گا۔ اللہ پر ایمان ہے تو لوگوں کے وعدے بھی پورے کرے گا، اور کبھی سختی اور مصیبت آ جائے تو اس پہ وہ صبر بھی کرے گا۔ یعنی بیس جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کے نتیجے میں اس کے کردار میں تبدیلی پیدا ہو جائے، اللہ کہتے ہیں دراصل یہ نیکی ہے۔ نیکی کا کوئی ایک پہلو لے لینا اور اس کو دین سمجھ لینا، یہ نیکی نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ سمجھتے تھے بیت المقدس کے اندر بھی، پہلے بھی یہ قبلے کے موقع پر یہ بات گزری ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ایک سمت میں، بیت المقدس کے اندر بھی دو سمتیں ہیں، وہ مشرقی کونا جہاں پہ حضرت مریم بیٹھ کے عبادت کیا کرتی تھی، عیسائیوں نے اس کو اپنا قبلہ بنایا ہے بیت المقدس کے اندر ہی، اور غربی سمت یہودیوں نے اس کو اپنا قبلہ بنایا ہے کہ اس سمت میں جو ہے وہ حضرت سلیمان عبادت کیا کرتے تھے۔ تو مشرقی سمت اور مغربی سمت دو الگ الگ سمتیں ہیں جہاں پہ وہ دونوں بیت المقدس کے اندر عبادت کرتے ہیں، اور وہ اسی کو اصل دین سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس کی اصلاح کی، اسی کی، کہ کسی سمت میں اپنا رخ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم جس سمت میں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس سمت کی، چاہے وہ مشرق ہو مغرب ہو، اس سمت میں ہو جاؤ اور سب مل کر ایک ہی رخ پر نماز ادا۔ یہ یونٹی کے لیے ایک جہت متعین کی ہے۔ سب قبلہ کو کیوں قبلہ کہتے ہیں؟ کہ سارے مسلمان دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری کوئی سمت نہیں ہے پاکستان میں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ سورج ہمارے یہاں اس طرف تو غروب نہیں ہوتا، تو ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو بیت اللہ تقریباً یہ شمال اور مغرب کے درمیانی سمت کے اندر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے، ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح آپ اگر دنیا کو دیکھیں، کچھ لوگ ہیں مدینہ والے، ایون کے مدینہ والے اپنے سے جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ساؤتھ کی طرف۔ مکہ والے جو ہے وہ ڈائریکٹ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، مدینہ والے جنوب میں ہوتے ہیں، یمن والے جو ہیں اس کو شمال کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ یعنی جس ملک کے اندر آپ چلتے چلے جائیں گے، آپ کی سمت تبدیل، کہیں آپ مشرق کی طرف رخ کر رہے ہیں، کہیں مغرب کی طرف کر رہے ہیں، کہیں شمال کی طرف، کہیں مشرق کی طرف، آپ کا رخ تبدیل ہو، آپ کسی سمت کا رخ نہیں کر رہے بلکہ آپ بیت اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور وہ سب مسلمانوں کے لیے ایک یونٹی کی مانند ہے، ایک اتحاد کی مانند ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے اس چیز کو جو ہے وہ واضح کیا ہے اس آیت کے اندر۔ آیت البر اس کا عنوان، اس کا ٹائٹل ہے۔ اس کے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو، تولو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، یہ بھی نیکی ہے کہ تم قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ صرف یہی نیکی نہیں ہے، صرف دین کا ظاہر اختیار کر لینا نیکی نہیں ہے، یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے، لیکن یہ مکمل نہیں ہے، یہ روح نہیں ہے دین کی، یہ دین کی بنیاد ہے، دین کی روح کچھ اور چیز ہے جو بعد میں آ رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو۔ یہ جو بر کا لفظ ہے عربی زبان کے اندر، اس کا ترجمہ کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ اس کا ترجمے کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، ایک دو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نیکی یا بر جس کو ہم نیکی کہتے ہیں، اب نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو یہاں پہ عربی زبان کے اندر جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی۔ حقوق کی ادائیگی، انسان پر اللہ کے حق ہے وہ بھی اس نے ادا کرنے ہیں، انسان پر اپنے ماں باپ کا حق ہے وہ بھی اس نے ادا کرنا ہے، اولاد کا حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کے حق ہے وہ بھی، جس ملک کے اندر رہتا ہے اس ملک کی اس پر حق ہے وہ بھی اس نے ادا کرنے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، یعنی انسان حقوق کے دائرے کے اندر گھرا ہوا ہے۔ تو یہ بر کا جو لفظ ہے ان تمام حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، کمٹمنٹ جس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں، کہ انسان اپنے اوپر جو بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے والا ہو، یہ نیکی کے مفہوم کے اندر یہ بات، اور حقوق کی پھر بڑی لمبی فہرست ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پھیر لو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، سورج کو بطور خاص بعض لوگ اسپیسیفک اس کے پجاری ہیں، سورج دیوتا جن کے لیے لوگ جو ہے وہ سورج کو دیوتا کہتے ہیں، اس کے طلوع والی سائڈ، اس کے غروب والی سائڈ، اس کے بالکل جو آپ کا بالکل اوپر سر کے اوپر جب سورج آتا ہے دن کے وقت، اس وقت وہ ٹائم، یہ سارے اوقات جو ہیں ان میں وہ سورج کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا صرف یہی نیکی نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ اصل نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے
اللہ پر ایمان کا مطلب ایمانیات کی تفصیل اب وقت نہیں ہے یہاں پر ہر ایک ایمان کی تفصیل. اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس کی جتنی صفات ہیں، یعنی اللہ سنتا ہے، ایسا سنتا ہے کہ کوئی انسان ویسا نہیں سن سکتا. سننے کا اصل حق اللہ کے پاس ہے. علم، اصل علم اللہ کے پاس ہے، اس جیسا علم کسی انسان کے پاس نہیں ہے. طاقت اور اختیار اور قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس جیسا طاقت اور اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے. تو یہ ساری صفات اللہ پر ایمان لے آئے. نیکی کی بنیاد، کریکٹر شروع ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ پر ایمان. دوسرا اس کا تقاضا والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. 5 ایمانیات کا یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا، بنیادی جو ایمانیات ہیں. آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. یہ دنیا عارضی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے. اللہ نے امتحان کے لیے اس کو بنایا ہے. ہر انسان پیدا ہوتا ہے، 60-70 سال 100 سال کے بعد مر جاتا ہے. یہ وقت اس نے یہاں پہ گزارنا ہے بطور ٹیسٹ، بطور ٹرائل. اور اس کو گزارنے کے بعد آخرت جو ہے وہ ابدی آرام گاہ ہے. وہاں پہ ہر انسان کو قیامت کے دن اپنے عمل کا حساب کتاب دینا ہے. یہ تصور اپنا ٹھیک کرنا، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. آخرت کے دن پر ایمان. اور فرشتوں پر ایمان. اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو معصوم پیدا کیا ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے. انسان اور فرشتے میں یہی فرق ہے. انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اور اللہ نے عزت بھی رکھا ہے. ایک ساتھی نے کہا، یہاں پہ بڑے عجیب ویسے سوال آتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے ان سوالوں کے جواب میں خود انسان کو بہت سی باتیں پڑھنے اور دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ نے فرشتے کیوں بنائے ہیں؟ سارے کام کر سکتا ہے، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے جبریل کو کہے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے وحی کا جو ہے وہ، جب اللہ تعالیٰ خود ہی سب کچھ کر سکتا ہے تو جبریل کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کہ جاؤ وہ چھری پھیرنے لگا ابراہیم اور اس کے گلے کے نیچے جا کے یہ رکھ دو. اللہ خود ہی کر دے. فرشتے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرشتوں کے مقصد کیا ہے؟ فرشتے پیدا کیوں کیے ہیں اللہ نے؟ اللہ نے یہ جو تمام مخلوقات دنیا کے اندر پیدا کی ہیں، ان کو اپنے اس سسٹم کے چلانے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے. اللہ خود بھی کر سکتے ہیں. فرشتوں کو نہ بھی کہیں. حضرت مریم کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہاں پہ اللہ کے حکم سے ہوا. اللہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ ہمیں نہیں سمجھ آئی کیسے ہو گیا. اللہ ایسے کام بھی کر سکتا ہے اور کبھی کبھی اپنے ایسے واقعات بھی دکھاتا ہے. اور اللہ جو اس نے اپنے کارندے یا اپنے نمائندے یا اپنے سفیر جو مقرر کر رکھے ہیں، نبی کی صورت میں ہو، فرشتوں کی صورت میں ہو، وہ ذریعہ بناتا ہے. اب ایک انسان کہے کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں رسول بنایا، کسی اور کو رسول کیوں نہیں بنایا، اور کتاب صرف رسول پر کیوں اتری ہے، باقی سب پر کیوں کتاب نہیں اتری؟ تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اندر انسان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا انتخاب وہ کسی خاص حکمت کے تحت ہوتا ہے، کسی خاص مقصد کے تحت ہوتا ہے. عرب جیسے معاشرے کے اندر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی کوئی دوسری شخصیت نہیں تھی. لوگوں کو جھگڑا ہو جائے تو ایک ہی شخصیت نظر آتی تھی کہ یہی ہے جو ہمارے جھگڑوں کا فیصلہ کر سکتا ہے. حجر اسود کو جب نصب کرنے کا موقع آیا تو آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، کون اٹھا کے اس کو دیوار پہ لگائے. اعزاز کی بات تھی، ہر ایک چاہتا تھا میں لگاؤں. تو صبح سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا حرم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے. سب نے بیک آواز کہا کہ لو صادق اور امین آ گیا، اب یہی یہ کام کرے گا. اور حضور نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس چادر کو جس پہ وہ پتھر تھا کہا کہ سب اس کو اٹھاؤ. سب نے اٹھایا، اپنا حق اپنا حصہ ڈالا اور حضور نے پتھر اٹھا کے وہاں پہ نصب کر دیا. تو اس جیسا تو شخص تھا نہیں، تو کیوں کسی دوسرے کو کتاب دی جاتی؟ تو اللہ نے یہ جتنے اپنے فرشتے پیدا کیے ہیں، اللہ ان کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان کا محتاج ہے، بلکہ اللہ نے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے، اس کائنات کو چلانے کے لیے، تو اللہ نے سورج کو پیدا کیا دنیا کو روشنی دینے کے لیے. اس کے بغیر کوئی اور ذریعہ بھی ہو سکتا تھا، سورج ہی اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنا سسٹم چلانے کے لیے مختلف چیزیں، مختلف طریقہ کار جو ہیں وہ وضع کر رکھے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اپنا سسٹم جو ہے اس کو چلایا جائے. کتابوں پر ایمان. اللہ کی طرف سے جتنی بھی کتابیں اتریں اور ہماری تاریخ میں ہمارے سامنے تورات ہے، انجیل ہے، زبور تو ملتی نہیں ہے، اور قرآن پاک ہے. انجیل تبدیل ہو چکی، تورات تبدیل ہو چکی. وہ آپ پڑھیں گے، کوئی بھی آدمی پڑھے گا، اس کو پڑھتے ہوئے محسوس ہو جائے گا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ تبدیل ہو چکی ہے. یہ باتیں اللہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی وہ ایسے کام کرے کہ جو ایک گناہ گار انسان بھی کام نہیں کر سکتا. وہ اللہ اپنی کتاب میں لکھے گا ایسی باتیں. تو بہرحال یہ کتابوں پر ایمان سب اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی، مختلف وقتوں میں نازل ہوئیں. موسیٰ پر بھی، عیسیٰ پر بھی، ابراہیم پر بھی، مختلف انبیاء پہ نازل ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے قابل عمل تھیں.
لیکن سب کو تبدیل کر دیا گیا، سب ختم ہو گئیں۔ قرآن مجید کو اللہ نے آخری کتاب کے طور پر نازل کیا، اور نازل کرتے وقت اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا کہ یہ میں نازل کر رہا ہوں، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو مرضی آپ کر لیں، قرآن کریم کے نسخے ساری دنیا سے اکٹھے کر کے جلا لیں، پھر بھی قرآن کریم اس کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے سینوں میں رکھا ہے۔ کس کس کو ماریں گے آپ، کس کس مصحف کو آپ چلائیں گے؟ تو یہ حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور یہ تمام دنیا کے لیے، تمام آخرت کے تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ نبیوں پر ایمان، تمام پر ایمان، کسی نبی کی تفریق نہیں۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر فخر انبیاء ہیں، ان کے لیے بھی فخر کا باعث ہے کہ انبیاء کے درمیان میں ایک ایسا نبی ہے جو سب کے لیے باعث فخر ہے، لیکن باقی سب نبی بھی ہیں، ان پر ایمان اور ان کی بشری حیثیت۔ کوئی نبی فرشتہ نہیں تھا، کوئی نبی انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق نہیں تھا، سبھی انسان تھے، اور ان کی طبیعت کے اندر جو پاکیزگی تھی، اس جیسی پاکیزگی عام انسانوں کے اندر نہیں تھی۔ اور تیسری بات پر ایمان، ان کی اطاعت ہے۔ اللہ نے اس لیے بھیجے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے، جس کو حلال کہہ دے حلال کہہ دو، جس کو کرنے کا حکم دے اس کو کر لو، اور جس سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ ایمانیات کی تفصیل۔ دوسرا اس کا اہم حصہ، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ بہت اہم الفاظ ہیں، بہت اہم مضامین ہیں، ان کو سچی بات یہ ہے کہ ان کی گہرائی کے اندر سمجھنے کی اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ یہ ایمانیات کا چیپٹر بند ہو گیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا، ڈائریکٹ اللہ نے اس چیز کو ٹاپک بنایا، اس چیز کو کہا جو انسان کی، جس کی محبت کے اندر انسان غلط رستوں پہ چل پڑتا ہے۔ انسان اپنا دین بیچ دے گا، اپنی اخلاقیات کو تباہ و برباد کر لے گا، اپنے وقت کو خراب کر لے گا دنیا کی محبت کے اندر۔ اور یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی تھی کہ میں تمہارے بارے میں یہ نہیں ڈرتا کہ تم پر غربت ہوگی، بلکہ میں تم پر اس بات کی وجہ سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تمہارے لیے اتنی خوشنما اور تمہیں اتنا رزق دے دیا جائے گا کہ اس رزق کے اندر تم اتنا مگن ہو جاؤ گے کہ جس طرح تم سے پہلے ہلاک ہوئے تھے لوگ، تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ فتنافسوها کما تنافسوا، تم بھی اس کے اندر مقابلہ اس طرح کرنے لگو گے جس طرح تم سے پہلے لوگ کرنے لگے تھے۔ دنیا ہی تمہاری محبت، دنیا ہی تمہارا اوڑھنا بچھونا، اور دنیا کمانا ہی تمہارا مقصد وجود بن جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے بڑا خوبصورت، انہوں نے کہا کہ دولت اور متاع، مال، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پانی اور کشتی ہو۔ انسانی زندگی کو اگر آپ کشتی کہیں اور مال و متاع کو پانی کہیں، یہ دولت ہے، یہ پانی ہے، اور انسانی زندگی کشتی ہے۔ جس طرح کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، بغیر پانی کی کشتی نہیں چل سکتی، اسی طرح انسانی زندگی کو چلنے کے لیے مال و متاع کی ضرورت ہے، لیکن یہ پانی اسی وقت کشتی کے لیے مفید ہو سکتا ہے جب تک یہ کشتی کے نیچے رہتا ہے، جب تک یہ جیب کی لونڈی رہتی ہے، دولت آپ کے ہاتھ کے تابع رہتی ہے، کشتی کے نیچے پانی رہتا ہے، یہ اپنی منزل پر کشتی پہنچے گی۔ لیکن جب یہ پانی کشتی میں داخل ہو جائے، جب محبت، دنیا کی محبت، دولت کمانا آپ کے ایمان کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دے، تو پھر کشتی بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا، پھر وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے گی۔ اس لیے یہ زندگی گزارنے کا ایک ضرورت ہے، وسیلہ ہے، اصل زندگی یہ نہیں ہے، یہ مقصد زندگی یہ نہیں ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے اسی طرح کا ایک وسیلہ ہے جس طرح کشتی کو پانی پہ چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے دولت کی ضرورت ہے، لیکن دولت نیچے رہنی چاہیے، ایمان اوپر رہنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی محبت میں وہ مال دینے والے ہوں۔ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں بھی اور دنیا کی محبت میں بھی۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت ہے اس لیے میں مال خرچ کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور مال کے ساتھ بھی بڑی محبت ہے، مال بھی بڑی محنت سے کمایا ہوا ہے، اس مال کے ساتھ محبت کے باوجود میں اس کو خرچ کرتا ہوں۔ کس پہ خرچ کرتا ہوں؟ رشتہ داروں پر، اور اس کی بھی بڑی پھر یہ کسی موقع پر انشاءاللہ ٹاپک آئے گا، وقت ختم ہو رہا ہے، پھر اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ کس پر خرچ کیا جائے؟ سب سے پہلے رشتہ داروں پہ، اور رشتہ داروں سے بھی پہلے اپنے پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی آئے، ان کے ذمے کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا جرمانہ ادا کرنا تھا، کوئی غلطی ہوئی تھی، اس کا جرمانہ ادا کرنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں جرمانہ ادا کر سکوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لو 1 دینار 1 درہم اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول سب سے زیادہ تو مستحق میں خود ہوں کہ میں اپنی ذات پر اس کو خرچ کروں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو اپنی ذات پر خرچ کر لو۔
سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات، اس کا جسم توانا رہے، وہ عبادت کر سکے، وہ صحت مند ہو، اس کی اپنی ذات اس کی محتاج ہے۔ پھر اس کے جتنے قریب ترین لوگ ہیں رشتہ داروں میں، ننیالی ہوں، ددیالی ہوں، سسرالی ہوں، قریب کے ہوں، دور کے ہوں، رشتہ داروں کو وہی جانتا ہے۔ میں اپنے رشتہ داروں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، آپ اپنے رشتہ داروں کو اپنے سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے جس کو آپ جتنا قریب سے جانتے ہیں، آپ زیادہ پہلے رسپانسیبل ہیں اس کی مدد کرنے کے۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ ویسے اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چیزیں پوری کرے۔ جیسے ناروے جو ہے ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ بچوں کے، نوجوانوں کے، بوڑھوں کے، ساروں کے اخراجات برداشت کرتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ اسلامی ریاست کسی تک نہیں پہنچ سکی، تو پھر جو لوگ ارد گرد رہتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی مدد۔ تو سب سے پہلے رشتہ داروں پر یتامہ، یتیم، جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم ہے، اور جو اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، اس کی تعلیم کا، اس کے لیے روزگار کا، یہ سارے مواقع فراہم کرنا، اس کی مدد۔ مسکین، جو بڑا ہونے کے بعد بھی، بالغ ہونے کے بعد بھی بیچارہ یتیم ہو یا نہ ہو، غربت کی زندگی گزارے، اور اس کے اندر مسکین اور فقیر کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ پھر انشاءاللہ سورۃ توبہ میں مضمون آئے گا، اس پہ پھر میں بات کروں گا۔ قرآن کریم نے یہاں پہ ایک خوبصورت بات کی ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرو جو شرم کے مارے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بھکاریوں کے سامنے، پیشہ وروں کے سامنے۔ یہ آگے لفظ آ رہا ہے سائلین، سوال کرنے والے۔ آج ہمیں بڑی مشکل ہے، قرآن کریم کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ ہر سوالی کو، جو بھی آپ سے سوال کرے اس کی لازمی مدد کرو۔ سوالی کا ہاتھ خالی مت پھیرو۔ ہم کیا کریں، یہاں پر تو اب یہ کام شروع ہو گیا ہے، سوالی آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں تو بہت ہی برے حالات ہیں اس حوالے سے کہ وہاں پہ تعین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگ سوال لے کے آئیں گے اور آپ سے جواب نہیں دینا پڑے گا۔ تو یہاا پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر اس سوالی کا سوال رد کرنے کو منع کیا گیا ہے جس کے بارے میں آپ کو تیقن ہو کہ یہ بڑا محتاج ہے، اور جس بارے میں پتہ نہ ہو تو اس کے بارے میں پتہ لگوایا جا سکتا ہے، یا اس کو کچھ نہیں بھی دیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جس کا معلوم ہے اور وہ آپ کے پاس سوال لے کے آ گیا ہے، یہ ضرورت مند ہے اور اس کو ضرورت ہے، اور سوال بھی آپ کے پاس آ گیا ہے، تو پھر حد البسا کوشش کریں جو بن سکتا ہے اس کی مدد کر سکیں۔ لیکن جو پیشہ ور لوگ ہیں جس کو آپ نہیں جانتے، وہ اس دائرے کے اندر نہیں آئیں گے۔ رقاب، غلامی کا موضوع، یہ بھی سورہ نساء کے اندر آئے گا، وہاں پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ بعض لوگ یہ بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام غلام بناتا ہے، لوگوں کو غلامی میں رکھتا ہے۔ اس میں غلاموں کے بڑی لمبے مضامین قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم غلامی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس سارے پس منظر کو ذہن کے اندر رکھیں، عرب کے معاشرے میں جہاں پہ غلام ہوا کرتے تھے، قرآن کریم نے غلاموں کو آزاد کرنا، غلاموں کو ان کے بارے میں فدیہ، ان کو چھوڑنا، اس کی ترغیب دی ہے۔ تو قرآن کریم انسانوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس بارے میں پھر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب دیکھیے یہ ساری بات کرنے کے بعد قرآن نے کہا اور نماز کو قائم کرنے والا ہو۔ یہ ساری اخلاقیات اوپر رکھے جو دین کی روح ہیں، دین کی اصل اور دین کی روح، دو چیزوں کو سمجھ لیں۔ دین کی اصل یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمانیات آ جائیں، اور دین کی روح یہ ہے کہ آپ کا کردار تعمیر ہو جائے، آپ کا کریکٹر ڈیولپ ہو جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں یہاں پہ پھر اللہ نے آخر میں کہا اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اتنا خوبصورت کریکٹر بن جائے ان کا، موفونہ پورا کرنے والے ہوں، بعہدہم اپنے وعدوں کو، جب بھی وہ عہد کریں، جب بھی وہ وعدہ کریں اس کو پورا کرنے والے ہوں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے ہوں بأسا، تنگی کی حالت میں، جب سختی آ جائے، مالی طور پر آ جائے، جسمانی طور پہ آ جائے، یا اور کسی طور پر کوئی بھی سختی آ جائے، حالات کی گردش ہو جائے، اس وقت صبر کرنے والے ہوں، والضراء، اور بیماری کی حالت میں بھی صبر کرنے والے ہوں، وحین البأس، اور اگر جنگ کا موقع آ جائے تو اس جنگ کے موقع پر بھی صبر کرنے والے ہوں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں صدقوا جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ صرف نماز، صرف تہجد، صرف دینداری، ظاہری دینداری، یہ مکمل دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی اصل ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی شخصیت اتنی اچھی ہو جائے کہ آپ نے اپنے مال میں سے اتنا کھول دیا ہو اس کو کہ آپ یتیموں پر بھی خرچ کرتے ہوں، مسکینوں پر بھی خرچ کرتے ہوں، آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی اور ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جو ایسا رشتہ دار جس کو تم جانتے ہو کہ وہ تم سے عداوت رکھتا ہے، جو دشمنی رکھتا ہے، ایسے رشتہ دار پر بھی خرچ کرو تاکہ تمہارے دل کے اندر اس کے لیے نرمی پیدا ہو،
اور اس کے دل میں تمہارے لیے رفقت اور محبت پیدا ہو جائے، تالیف قلب کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میرا وہ حضرت ابوبکر کا واقعہ ہے بڑا مشہور، وہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ، یہ آئے گا سورہ نور کے اندر بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی کہ وہ سفر پہ پیچھے رہ گئی تھی، جنگ سے سفر پہ، تو ایک صحابی ان کو ساتھ لے کے آئے، تو منافقین نے شوشہ کھڑا کر دیا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے اس صحابی کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابھی سورہ نور نازل نہیں ہوئی تھی، بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ اس پروپیگنڈا کے اندر ایک مخلص صحابی، منافقین کے ساتھ ایک مخلص صحابی بھی شریک ہو گئے، مستہ ان کا نام تھا، مستہ بن اساسہ۔ حضرت ابوبکر ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کے گھر کا خرچہ حضرت ابوبکر ادا کیا کرتے تھے۔ اب جب پتہ چلا کہ میری بیٹی پر الزام میں یہ مستہ بھی شریک ہیں، تو قسم کھا لی کہ میں مستہ کی مدد نہیں کروں گا۔ جب اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ابوبکر سے، حضور سے کہا کہ ابوبکر کو اطلاع دیجئے کہ یہ جو تمہارا معاملہ ہے، یہ یعنی اس کے ساتھ جو تمہارا اس کا جو تم حق ادا کرتے ہو، اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اس نے الزام لگایا، اس کی تشفی ہوگی، اگر وہ الزام غلط ہوا تو اس کو سزا ملے گی، اور باقی بعد میں سزا بھی ملی، لیکن تم اس کا حق نہیں بند کر سکتے جو تم اس کو دیتے تھے کہ اس نے میری بیٹی پہ الزام لگایا ہے۔ یہی بات کہ جس کے ساتھ جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہو کہ وہ تمہارے بارے میں عداوت رکھتا ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، اور ہوتے ہیں ہمارے رشتہ دار ایسے، لیکن وہ محتاج ہے، تو پھر بھی اس کی مدد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین کی روح ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے اس تصور کو اور صحیح تصور کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں کے اندر اس کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔